لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما قبل میں ہم نے سورہ عبس کی کچھ آیات کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو جانا اور اس سے متعلق جو شان نزول تھا وہ بیان کیا گیا، اور اب سورہ عبس کی آخری آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ دیکھیے، پورے قرآن میں 3 مضمون کو بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور بعد الموت۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ذات کے متعلق، وہ ذات جو اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، وہ ذات جو پوری کائنات کی پالنہار ہے، وہ ذات جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ذات جو ماء الورا ہے، وہ ذات جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، وہ ذات جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ذات جو ہمارا رازق ہے، وہ ذات جسے جبار اور قہار کہا گیا، وہ ذات جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے متعلق قرآن اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے پوری انسانیت کے لوگوں، تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک خدا ہے، ایک خدا واحد ہے۔ تمہیں بندگی کرنی ہے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، جھکنا ہے تو کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ بڑائی بیان کرنی ہے اگر کسی، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ گویا ایک انسان کی اگر دوسرا انسان تعریف کر رہا ہے، کس نے کمال کی کوئی چیز بنائی ہے، ایک مکینک جو گاڑی بنانے والا ہے، اس کی اگر کوئی بندہ تعریف کر رہا ہے، بڑی کمال کی گاڑی بنائی ہے، بڑے کمال کس نے اوزار بنائے ہیں، بڑے کمال کس نے دروازے بنائے ہیں، بڑا کمال کام کرتا ہے، گویا وہ اس آدمی کی تعریف نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے کہ اس بندے کو بنانے والی ذات کون ہے۔ بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ تعالی نے اس بندے کے اندر وہ صلاحیت رکھی، وہ صلاحیت پیدا فرمائی، اسے وہ صلاحیت عطا فرمائی جس کے ذریعے سے آج وہ کام کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو بہترین آواز دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم سننے والے عشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی خوبصورت آواز ہے، کتنی سریلی آواز ہے، پڑھنے والا کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے۔ گویا اس بندے کی تعریف تو ہو ہی رہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ نے اس بندے کو آواز دی ہے، اللہ نے اس بندے کو گویائی دی ہے، اللہ نے اسے اتنا ذہن عطا فرمایا ہے کہ اپنے سینے کے اندر اس نے قرآن کریم کو سمایا ہوا ہے، اور اس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ گویا یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو تعریفوں کے لائق جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کے بعد، وہ نبی مکرم محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ ذات جو
پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی، وہ ذات جو چرند و پرند بلکہ پوری کائنات میں بسنے والی ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کے آئی۔ اگر کوئی کہے گا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف قرآن والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ستم کیے گئے، طائف میں پتھر برسائے گئے، طرح طرح کی ایذائیں دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان پر کبھی بددعا نہیں آئی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، مجھے انہوں نے ستایا ہے، تنگ کیا ہے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں رحمت ان کے لیے بن کر آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی تعریف، نبی علیہ السلام کی تعریف، اور قرآن نے پھر انسان کو اس کا مقصد حیات جو ہے، دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے، دنیا میں تجھے کیا کرنا ہے، کس کو راضی کر کے جانا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار کر جائے گا یا رب چاہی زندگی گزار کر جائے گا۔ فرمایا تجھے اگر دنیا میں اسی طرح چھوڑ دیا جاتا، تجھے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، تیرے سامنے عذاب نہ ہوتا، تیرے سامنے عتاب نہ ہوتا، تیرے سامنے جنت اور جہنم کو بیان نہ کیا جاتا۔ فرمایا یہ انسان ایسے ہی رہتا، گویا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد حیات کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مقصد حیات ہے، اسے کس طرح زندگی گزار کر جانی ہے، اسے کیا کرنا ہے اس زندگی میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے۔ فرمایا زندگی کے ہر ایک جو اس نے وقت گزارا ہے زندگی کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، گھنٹے، ہر ایک وقت کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسے یہ پوچھا جائے گا انسان سے، اے انسان تجھے میں نے دو آنکھیں دی تھی، تو نے اس کے ذریعہ کیا کیا ہے؟ اے انسان تجھے کان دیے گئے تھے، تو کانوں کے ذریعہ میرے قرآن کو سنتا، میرے نبی کی نعت کو سنتا، میرے تعریف سنتا، میرے قرآن کو سنتا، تو نے کانوں کو کہاں استعمال کیا تھا؟ اے انسان تجھے دو آنکھیں دی گئی تھی، کیا تو نے قرآن پڑھا، قرآن دیکھا؟ کیا تو نے نیک لوگوں کو دیکھا؟ کیا تو نے تیری یہ آنکھیں میرے ڈر کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھی؟ کیا تیرے آنکھوں کے اندر شرم و حیا تھی؟ کیا تیرے اندر حیا تھی جب تیرے سامنے کوئی غیر محرم آتی تھی، جب تیرے سامنے کوئی اس طرح کا منظر آتا تھا جو میری یاد سے تجھے غافل کر دے؟ کیا تیری آنکھیں جھکی تھی؟ اے انسان تجھے زبان دی گئی تھی، تو نے زبان کا استعمال کیسا کیا ہے، کس پر کیا ہے، کس طرح کیا ہے، کیا کیا بولا ہے تو نے اس زبان سے؟ فرمایا زندگی کے ایک ایک لمحے کو، انسان کے بدن ایک عضو کا اور ایک جز کا، ایک انگ کا حساب لیا جائے گا۔ اے انسان تجھے اتنی نعمتیں دی گئی تھی، ان نعمتوں کو تو نے کیا کیا؟ نعمتیں کھاتا رہا میری، اس کے اوپر شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں پر اگر تم شکر گزاری کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شاکر رہو گے، بلکہ شکوہ نہیں کرو گے، شکایت نہیں کرو گے، میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا اور بڑا چڑھا کر تمہیں دوں گا۔ لیکن میری نعمتیں بھی کھا رہی ہوں، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر شکوہ ہے، شکایتیں نہیں، مجھے کوئی ملا ہی نہیں اللہ کی طرف سے، مجھے کچھ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، بس اسی طرح گزر رہی ہے میری زندگی۔ فرمایا نہیں، ایک انسان اپنے اندر غور کرے، قرآن کریم انسان کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے انسان اپنے اندر غور کر، فکر کر، تدبر کر اور اپنے آپ کو دیکھ، اللہ نے تجھے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، پھر تو یہ بھی دیکھ تو اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی کتنی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے تو اللہ تجھے اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اگر نافرمانی کر رہا ہے اس کے باوجود تجھے کھانا مل رہا ہے، تجھے پانی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے وَأُمْلِي لَهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
تجھے مہلت دی ہوئی ہے، اے انسان صبر جا، سدھر جا، بگڑ رہا ہوا ہے، آ جا تو ایک پلیٹ فارم پر، تیرے سدھرنے کا وقت ہے، تیرے صبرنے کا وقت ہے، سدھر جا، صبر جا، کامیاب بنا لی زندگی کو، آئندہ آنے والی تیری زندگی اس سے بڑھ کر کامیاب ہوگی۔ یہ فانی زندگی ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ بے لذت گناہ جو تو کر رہا ہے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ جو کر رہا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے تجھے لذت محسوس ہو رہی ہے، تھوڑی لذت کے لیے تو نے اتنے بڑے کریم رب کو ناراض کر دیا ہے، تھوڑی سی لذت کے لیے تو نے اس خالق و مالک کو ناراض کر دیا ہے جس نے تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا تھا، جب تو کچھ نہیں تھا پھر تجھے پیدا کیا تھا، جب تجھے سب تیرے سے نفرت کرتے تھے اس گندے نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیری انسان تو اپنے اوقات کو یاد کر، قرآن انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ایسے ایسے مضمون قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، زندگی میں انسان کے کوئی بھی حالات، کیسے بھی حالات آ جائیں، تمام حالات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار لأولی الالباب، یہ جو واقعات، جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے نصیحتیں، عقل مند نصیحتیں پکڑ سکتے ہیں، اہل بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا، جس طرح گزر رہی ہے گزار کے چلے گئے، جس طرح گزر رہی ہے چلو گزر جانے دو، گزر جانے دو، کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے یہاں عیش کرنے دو۔ نہیں میرے بھائیو، 4 دن کی زندگی ہے، اسے اچھا بنا کر جانا ہے، باقی جو لافانی زندگی ہے اس میں آرام کرنا ہے۔ اگر یہاں اپنی مرضی سے جیو گے، اپنی مرضی کے کام کرو گے، اللہ کو نافرمانی کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، وہاں جا کر بہت کچھ بھگتنا ہے۔ وہاں وہ تصور کریں، وہ منظر پیش کیا ہے قرآن کریم میں، اس سورت کے آخری آیات میں وہی بتا رہے، کہہ رہے قرآن کریم انسان کو جھنجھوڑا ہے، اے انسان جس کا تو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہے، دنیا میں کوئی مشکل کام آ جائے تو باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، اس کام کو کر لیں گے۔ باپ پریشان ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان میں جوان ہو گیا ہوں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، لیکن وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ہر ایک بھاگے گا، ہر ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سکا بھائی، ایک ماں کی گود سے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا بھائی بھی تم سے بھاگ جائے گا، ایک ساتھ رہنے والا تمہارا ساتھی وہ بھی بھاگ جائے گا، تمہارا ہم سفر زندگی میں تمہاری بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس دن تم سے بھاگے گی۔ تمہارا باپ کہے گا نہیں آج مجھے پتہ نہیں، آج تجھے جو کچھ کرنا ہے کر، آج میں بھی پریشان ہوں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی مددگار مل جائے، کوئی مددگار مل جائے، کوئی نہیں ملنے والا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کہے گا نہیں میں اپنے آپ کو بچاؤں، تیرے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ فرمایا وہ منظر انسان اگر اپنے سامنے رکھے پھر انسان کو جھگڑا ہی نہ ہو، پھر انسان زندگی کو سمجھ جائے، پھر اس بات پہ جھگڑا نہیں ہوگا یہاں میری زمین تھی وہاں میری زمین تھی، پھر اس بات پہ جھگڑا ہوگا تیری زمین میرے پاس آ گئی ہے اس کو تو واپس کر لے۔ کاش کہ وہ منظر ہمارے سامنے آ جائے، کاش کہ وہ تصور ہم سمجھ جائیں، کاش کہ وہ منظر جب بروز محشر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ منظر ہمارے سامنے ہو، وہ اللہ کا خوف ہو، وہ ڈر ہو، قرآن کریم ہمیں سمجھ میں آ جائے اور قرآن کس طرح انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور بتلاتا ہے اے انسان کہاں جا رہا ہے تو، اے انسان تیرے سامنے اندھیری قبر نہیں ہے، تجھے کیڑوں کا تصور نہیں ہے، تیرے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، غفلت ہے تیرے اندر، گناہوں کا ٹوکرا بڑا ہوا ہے۔ ادھر کہتا ہے میرا رب رحمان الرحیم ہے، ادھر دیکھنا
تو نے رب کے ساتھ کتنی وفائی کی ہے، تو نے رب کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، تو رب کے ساتھ بے وفائی کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور ادھر سے کہہ رہا ہے نہیں میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ معاف تو کرنا ہی ہے رب نے، اگر اپنے عدل پہ آ جائے وہ رب کسی کو بھی نہ معاف کرے، اگر اپنے فضل پہ آئے تو ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ وہ تصور ہمارے سامنے آئے، وہ تصور ہم نے لانا ہے اپنے سامنے۔ کیا تصور لانا ہے؟ جب ہماری ملک الموت ہمارے پاس آ جائے گا، وہ فرشتہ جب آئے گا، وہ موت والا فرشتہ جب ہماری روح نکالی جائے گی، ذرا تصور کریں، فرشتہ آ کر کہے گا بندے آج تجھے لے کر جانا ہے، روح نکالی جائے گی۔ فرمایا کس طرح؟ نیکوکاروں کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، اور جو بدکار ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان کی روح کس طرح نکلے گی؟ تڑپا تڑپا کے ان کی روح نکلے گی، پھر انہیں روح نکالی جائے گی۔ وہ تصور کریں جب ہماری میت کو رکھا ہوا ہوگا، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بڑے بڑے القاب لگاتے تھے، ہم اپنے ساتھ بڑے بڑے القاب لگاتے تھے، میں علامہ ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں بڑا گریجویٹ ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں بہت کچھ ہوں، لیکن وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ جو انسان یہ کہتا ہے میری ذات بڑی ہے، میں سب سے بڑا ہوں، فرمایا اس دن وہ تیرا اسٹیٹس، وہ تیرے مال مکان، وہ تیری دولت، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ اس دن تجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ اس دن جب تجھے اس تختے پہ رکھا جائے گا جہاں تجھے غسل دیا جائے گا، آخری بار رونے والے تیرے اوپر روئیں گے اور چیخیں گے، پکاریں گے، ہائے افسوس جوانی میں اس کی موت ہو گئی، ہائے افسوس بچپن میں اس کی موت ہو گئی، ہائے افسوس ابھی تو یہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، ہائے افسوس اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ لیکن اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت ایک عقل حقیقت ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، ہر ایک کے پاس آ کر رہے گی۔ ہر ایک کو تصور میں رکھنا ہے کہ میری موت کیسے آئے گی، مجھے رب کے پاس کس طرح حاضر ہونا ہے، میری موت اچھی ہونی چاہیے، میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا جاؤں۔ زندگی کے ایام جتنے ہیں، زندگی کتنی ہے ہماری برف کی طرف پگھل رہی ہے، نہ جانے کب رب کی طرف سے اعلان آ جائے اور یہ فرشتہ آ کر یہ کہے اے بندے جتنی تو نے گزارنی تھی گزار چکا ہے، غفلت میں گزار چکا ہے، نافرمانیوں میں گزار چکا ہے، اللہ تجھے بلا رہا ہے، اللہ تجھے بلا رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے ہم خوشی بخوشی جائیں گے اللہ کے پاس، ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا، وہ گھوڑا نکل گیا کہ بڑا بدبخت گھوڑا ہے، یہ آپ کی جان لے لے گا۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو مجھے میرے رب کے ساتھ ملائے گا، یہ تو مجھے میرے رب سے ملاقات کروائے گا، ایسی بات مت کہیے۔ ہم اپنا تصور کریں، اگر ہماری موت آ جائے، فرشتہ آ کر کہے ہمارے پاس وہ اعمال ہے یا نہیں، ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں، ہماری زندگیاں کی غفلت میں گزر رہی ہے۔ وہ تختے پہ جب بندے کو رکھا جائے گا، تصور کریں اپنے آپ کا، جب ہمیں تختے کے اوپر رکھا جائے گا اور غسل دے دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد کفنا دیا جائے گا، ہر ایک کو جلدی ہوگی، چلو لے چلو مردے کو لے چلو، جلدی کرو، اس کو عذاب ہو رہا ہے، جلدی اس کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ وہ ماں جس نے پیدا کیا ہے بچے کو، وہ ماں جو اپنے آپ سے بچے کو دور نہیں کر رہی تھی، وہ ماں بھی آج جدا ہو رہی ہے، وہ بچہ بھی جدا ہو رہا ہے۔ اور تصور کریں پھر اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوگا تو ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کیا ہوگا، خدا کی قسم ہماری جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ وہ قبر کا منظر ہوگا، وہ اندھیری کوٹری ہوگی جہاں ہمیں رکھ دیا جائے گا، پیارے سے پیارا بھی رکھ دیا جاتا ہے، اچھے سے اچھا بھی رکھ دیا جاتا ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کو بھی رکھ دیا گیا، قبر میں رکھ دیا جائے گا اور رکھ کے تختہ دے دیا جائے گا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو کبھی جدا نہیں کر سکتی تھی، آج وہ ماں بھی اپنے بچے کو جدا کر رہی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے پہ آج رو رہی ہے اور جدا کر کے قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تختہ رکھ کے پھر لوگ مٹی اٹھائیں گے اپنے ہاتھ سے ثواب کے لیے۔ ہمیں مردے کے اوپر مٹی ڈالیں، آج ہمیں ثواب مل جائے گا، مٹی ڈالنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر یہ کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ
تارۃ اخری، اے انسان منہا خلقناکم، تجھے اسی سے پیدا کیا تھا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ومنہا نعیدکم، پھر تجھے اسی میں لٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت میں یہی ہوگا، پھر اسی سے اٹھایا جائے گا، اس مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر وہ کیا تصور ہوگا بروز محشر کا۔ اللہم احفظنا، اگر ہمارے نیک اعمال ہوں گے تو رب کو دکھانے کے لیے ہمارا چہرہ ہوگا، اگر برے اعمال ہوں گے، اگر کوتاہی کر کے جا رہے ہیں، پھر کیا تصور ہوگا ہمارا، پھر قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتے، جہاں لائٹیں بند ہوں، جہاں کمرے کو بند کر دیا جائے، اندھیرا کمرہ ہو، اس میں ہمیں رکھ دیا جائے، کہ ہم رہ سکتے ہیں، پھر تصور کیوں نہیں کرتے ہم، منظر کیوں نہیں ہمارے سامنے آتا آخرت کا، کیوں آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن تو ہمیں واضح پیغام دے رہا ہے، اے انسان تو بیوی کے لیے حلال حرام کی پہچان نہیں کرتا، بچوں کے لیے حلال حرام کی پہچان نہیں کرتا، اپنوں کے لیے، والدین کے لیے حلال اور حرام کی پہچان نہیں کرتا، تو پھر دیکھ آخر میں سب تجھے چھوڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ آئے ہائے ہائے، وہ کیسا منظر ہوگا، کچھ روشن چہرے والے اٹھیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کچھ خوبصورت چہرے والے اٹھیں گے، فرمایا انہیں کہا جائے گا جاؤ، آپ کے لیے جنت کو ہم نے عطر کے ذریعہ دھونی دے دی ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، انہیں کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے، وما ادراک ما الجحیم، کیا جہنم کو پہچانا نہیں تو نے، جہنم کیسی ہے، وما ادراک ما القاریہ، پھر قرآن کہتا ہے نار حامیہ، وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے، وہ انگارے دہتے ہوئے، جس کے اوپر تجھے لٹا دیا جائے گا، پھر تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ پھر کیا کرے گا انسان، اے انسان تو کتنا بے بس ہے، پھر بھی اپنی بے بسی پر افسوس اور نادم نہیں ہوتا، پھر بھی اپنی بے بسی پر شرمندہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اس سے پہلے جب رب کا وعدہ سچ ہو جائے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس سے پہلے وہ موت نہیں دیکھتی انسان کو کتنا خوبصورت ہے، کتنا جوان ہے، اس کو موت ہو جائے گی، اس کے بیوی بچے کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں گے، نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جب حکم ہوتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے فلاں بندے کی موت ہوگی، فلاں بندے کی روح کو نکال کے لانا ہے، تو فرشتوں کا کام ہے کہ حکم کی تعمیل کرے، فرشتے دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے سامنے تصور رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اے انسان، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرے لیے صحیح راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے، تو چاہے تو صحیح پہ چل، تو چاہے تو غلط پہ چل۔ اے اللہ، ہمیں تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، یا تو ہمیں گناہوں سے بچا لے یا ہماری گرفت نہ کرنا، یہ ہم تک ہے، یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے۔ قرآن کریم ہم کو جھنجھوڑ کر، ہمارے ذہن و دماغ کو کھول کر انسان کو بتلانا چاہتا ہے، اے انسان، مقصد حیات کیا ہے، دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کر لے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے رب کو ناراض کر دیا اس نے تو سب کچھ ختم کر دیا۔ زندگی جو 4 دن کی ملی ہے تجھے، یہ عیش و آرام میں مت گزار اس طریقے سے کہ مجھے لوگ بڑے بڑے القابوں سے پکاریں، لوگ مجھے بڑے بڑے القاب سے پکاریں، میرا بنگلہ ہو، میری کوٹھی ہو، میرے پاس مال و دولت ہو۔ فرمایا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے قناعت کا رزق عطا فرما دیجئے، اتنا عطا فرما دیجئے جس سے میرا پیٹ بھر جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دنوں تک فاقے بھی دیکھے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہاں کی خوشی نہیں تھی، وہاں کی خوشی تھی، وہ جنت کا منظر تھا، رب کی ملاقات تھی، سب کچھ آخرت کے لیے وہ کر رہے تھے، تو ہم تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہر ایک ہم میں سے اپنے آپ سے سوال کرے، اے انسان تو نے کیا ہے؟ بس
اگر آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے تمام حضرات سے، مدرسے کا کام چل رہا ہے تو تمام حضرات بھرپور تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول اور منظور فرمائے۔ اس سے پہلے بھی جس طرح آپ تعاون کرتے رہے ادارے کا، آئندہ بھی آپ بھی تعاون کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کا جو دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ رب العزت آپ کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جب قرآن ہمارے سامنے ہوگا، اللہ کی توحید ہمارے سامنے ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہوگی، تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمیں اس بات پہ جھگڑا نہیں ہوگا کہ یہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل جائے، میرے پاس سب کچھ آ جائے، پھر اس بات پہ جھگڑا ہوگا کسی کا حق میرے پاس تو نہیں آیا۔ واللہ اگر آج ہمارے پاس کسی کا حق آ گیا، اللہ کی قسم قیامت میں دگنا چکانا پڑے گا۔ ہم اللہ کے سامنے یہاں کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، یہاں کسی کے مال و دولت پہ قبضہ کر لیا، وہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لوٹا دے بندے، لوٹا اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ بیوی اور بچے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں ہے، مفلس انسان وہ ہے جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر جائے، بہت ساری نیکیاں لے کر جائے، لیکن اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کو ستایا ہو، اور قیامت میں وہ لوگ اس کے سامنے آ جائیں اور اسے کہیں اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ فرمایا ایک ایک نیکی اس سے دے دی جائے گی، آخر میں بالکل کچھ نہیں اسے بچے گا۔ اس کے لیے اعلان ہوگا اے بندے تو نیک تو بن رہا تھا، لیکن نیک بننے کے ساتھ ساتھ تو لوگوں کو ستا رہا تھا، لوگوں کی غیبتیں کر رہا تھا، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا تھا، تیرے اندر تکبر آ گیا تھا، تیرے اندر یہ آ گیا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کرے۔ فرمایا آج وہ منظر ختم ہو گیا ہے، آج وہ منظر ختم ہو گیا ہے۔ آج تجھے تو ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان باندھا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا۔ فرمایا ایک ایک کا آج آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر ہم زندگی میں وہ تصور لے آئیں کہ ہم نے رب کے پاس جواب دینا ہے، ہم نے رب کو بلا دیا ہے، آخرت کو بلا دیا ہے، جب وہ تصور ہمارے اندر آ جائے گا پھر نہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی کو پریشان کریں گے، نہ کسی کو ظلم کریں گے۔ کیوں؟ آخرت کا تصور ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رب کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والا بنائے، جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ محترم خیر محمد صاحب نے ادارے کے لیے 5